کیا بات ہے، اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ قرآن کے اسرار و رمز و رموز ہیں۔ اس رموز کو سمجھنے کے لیے، اس رموز تک پہنچنے کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری لحاظ سے بھی پاک کرے اور باطنی لحاظ سے بھی پاک کرے۔ سرکار دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور اصحاب سے رسول خدا نے سوال پوچھا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو پورا سال روزہ رکھے؟ ہے کوئی ایسا شخص کہ پورا سال کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ سلمان اصحاب خاص میں سے تھے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے بھی تھے۔ اپنا ہاتھ بلند کیا انہوں نے اور کہا یا رسول اللہ میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول نے دوسرا سوال پوچھا، ہے کوئی ایسا شخص جو پوری رات عبادت میں گزارے؟ پھر سلمان نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں ہوں، پوری رات عبادت بھی کرتا ہوں۔ اب جو کچھ وہاں پہ منافقین بیٹھے تھے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہے کوئی شخص کہ جو ہر رات ختم قرآن کرے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سلمان نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یا رسول اللہ میں ہوں۔ لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سلمان جھوٹ بول رہے ہیں، سلمان جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے ہر دن سلمان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہر رات جو ہے ہم دیکھتے کہ جب اکثر اوقات سلمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شاگردوں پر اس قدر بھروسہ تھا، اس قدر اعتبار تھا، کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا چونکہ سلمان میری نظر میں لقمان کی اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا خود سلمان سے پوچھتے ہیں، جی سلمان بتائیں۔ میں نے جو پوچھا کہ کوئی پورا سال روزہ رکھتا ہے تو آپ نے کہا کہ میں رکھتا ہوں، تو کس طرح؟ تو سلمان نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں قرآن سے دوں گا۔ قرآن میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک نیکی کرے تو پروردگار اسے 10 کا ثواب دیتا ہے۔ میں ہر مہینے، چونکہ ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، لہٰذا پورا سال میں روزہ رکھتا ہوں۔ اچھا سلمان یہ بتائے کہ لوگ اعتراض کرتے کہ آپ پوری رات عبادت نہیں کرتے، کہا کہ میں پوری رات بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ خود قول رسول ہے، خود قول رسول ہے کہ اگر رات سونے سے پہلے کوئی شخص باوضو سوئے تو اس طرح وہ سمجھے کہ پوری رات عبادت میں گزاری اس نے۔ اچھا تو ختم قرآن کس طرح آپ ایک ہی رات میں کرتے ہیں؟ در حالہ کہ اگر آپ اصحاب میں دیکھیں، حبیب ابن مظاہر وہ صحابی تھے کہ ہر رات ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ سلمان نے کہا یہ نسخہ بھی ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں ہر رات ختم قرآن کا عمل انجام دیتا ہوں، وہ اس طرح کہ ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں، لہٰذا میں ختم قرآن کرتا ہوں۔ درود پڑھے بابا سے بھی، تو یہ پیغمبر کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ یہ کوئی معیار نہیں تھا کہ لوگ کہیں کہ پیغمبر کے کچھ اصحاب خاص ہیں، کچھ اصحاب عام ہیں، لیکن پیغمبر خود مخاطب کی ظرفیت کو دیکھتے ہیں تو ظرفیت کے مطابق انہیں علم عطا کیا کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بہت سے ایسے اعمال ہیں، بہت سے ایسے شرط و شرائط ہیں، اگر آپ تورات کو اٹھا کے دیکھیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا سروکار اگر آپ دیکھیں ہمارے مذہب یعنی اسلام سے بھی تطابق رکھتے ہیں وہ اعمال۔ یہودیوں کا دور تھا، کیا سوال پوچھا انہوں نے؟ کس سے
حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ جو میں قرآن کی آیت کی تلاوت کئی راتوں سے کر رہا ہوں، کتاب مکنون، اس مکنون کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں میں۔ یہودیوں نے آ کے کس پہ اعتراض کیا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پہ، کہ تمہاری ماں بہت پاک دامن تھی، تمہارے باپ وہ بھی بہت پاک دامن تھے، تو لہٰذا آپ کی گود میں یہ بچہ دے کر ہمیں آپ کے اوپر شک ہو رہا ہے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب لوگ جو یہودی وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے یہ تعجب سے کہا کہ کیا یہ بچہ یعنی تکلم کرے گا؟ یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ یعنی کیا یہودیوں نے نبی کو اپنا جیسا بشر سمجھنے لگے؟ ہاں، کہ نبی کو اپنے جیسے بشر سمجھنے لگے۔ تو اس وقت کیا کہا انہوں نے کہ کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، کس طرح یہ نومولود بچہ کس طرح تکلم کرے گا؟ لوگوں نے اعتراض کیا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ آتانی الکتاب، خدا نے مجھے ایک کتاب بھی دی ہے، آسمانی کتاب بھی دی ہے۔ اب ذرا آپ بیداروں کے سنیں کہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی ملی ہے پروردگار عالم سے۔ اب اگر ظاہری لحاظ سے دیکھیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ اب اگر فرض کر لیں میں کسی کتاب کا حوالہ آپ کو دوں، ریفرنس پیش کروں، اگر میرے سامنے کتاب ہو تو میں کہوں گا کہ اس کتاب سے میں آپ کو ریفرنس پیش کر رہا ہوں، جب نہ ہو تو میں آپ سے کہوں کہ اس کتاب سے، جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو پھر میں آپ کو کتاب کس لیے دکھاؤں؟ لہٰذا حضرت عیسیٰ کس لیے کہہ رہے ہیں کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں خدا کا بندہ ہوں اور میں کتاب کے ساتھ آیا ہوں۔ صلوات پڑھیں بآواز کتاب دراصل اگر آپ دیکھیں ظاہری لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت گہوارے میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی، کسی کتاب کا وجود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لیکن میں ایک چونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے، لوجیکل مثال کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں یہ اس آیت کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں میں کہ لاجک میں ہر ایک چیز کے تین وجود ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس گلاس کو اگر آپ دیکھیں ایک وجود لفظی ہے۔ اگر میں لکھوں گلاس، کسی کاپی کے اوپر لکھوں گلاس، تو اسے ہم کہیں گے وجود لفظی، میں نے گلاس لکھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وجود ذہنی ہے، یعنی کیا؟ میں کہوں گا کہ آغا صاحب گلاس، تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا؟ گلاس کی تصویر آ جائے گی، اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ وجود خارجی ہے، کیا؟ جب میں کہتا ہوں گلاس، پھر اس گلاس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ گلاس۔ بس تین وجود، ہر شے کے تین وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود لفظی، ایک وجود ذہنی، اور ایک وجود خارجی۔ یا دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں کسی کاپی کے اوپر لکھوں شمع، شین میم عین، اس کو ہم کہیں گے وجود لفظی۔ اور اسی طرح اگر میں صرف شمع کہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً موم بتی یا شمع کی تصویر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے شمع رکھوں تو میں کہوں گا کہ شمع، آپ فوراً اپنی آنکھوں